سیرت کے عنوان پہ وہ گفتگو کرے جس کا نہ کردار سیرت کا نہ لباس سیرت کا، وہ ہمیں سمجھائے گا حضور کی سیرت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک نمونہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بے حد مشکور ہوں مولوی محمد جمال مدنی صاحب جو میرے برادر کبیر ہیں، جو واسطہ بنے آپ حضرات کے پاس پہنچانے میں، آپ کی زیارت کرنے میں، اور دعوت دی مجھے مولوی محمد ناصر صاحب نے اور ان کی تمام انتظامیہ اعضاء جو آج کے اس جلسہ کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اجتماع ہے علماء کرام کا، جمع غفیر ہے، کسی ایک کا نام لوں دوسرے کی دل آزاری ہو۔ میں اس وجہ سے نام نہ لوں کہ مجھے آتا نہیں، وہ دل میں دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ میرا نام جان کر بھی نہیں لیا یا یاد نہ رہا، اور بعد میں یوں کہ حضرت ہم آپ کو یاد نہ رہے۔ یہ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ نام لینے کا، اعلان کرنے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ عزت دے اسے اعلان کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اور سب سے بڑی اللہ جو اسے عزت دے دے، اللہ سے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو جسے عزت ملتی ہے اس کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، اور جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ جب دین کی سمجھ آتی ہے تو اچھے برے کی تمیز، حلال حرام کی تمیز، اپنے پرائے کی تمیز، چھوٹے بڑے کا خیال، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر آ جاتا ہے سمجھ سے۔ اور جسے دین دے دے اور سمجھ نہ دے، وہ بھی ایسے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کبھی اللہ کی توحید پر اعتراض، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتراض، کبھی علماء کرام پہ تنقید۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے عام آدمی نہیں، انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، آپ سے تو میں گلہ ہی کوئی نہیں، آپ کو تو چاول کی بوری میں سے چاول تھوڑے سے نیچے گر جائیں، آپ کو اس کے مقام اور حیثیت کی پتہ، اس پہ پیسے لگے، دال گر جائے پیسے پر، تیل گر جائے پر، علماء کی قدر علماء جانے۔ فرمایا عام نہیں، عالم، عام نہیں میرے جیسے نہیں، آپ جیسے یا علماء، ان کی نسل میں سے کوئی عالم کے اوپر انگلی اٹھائے، علماء کی نسل میں سے کوئی عالم کو کہے یار کو مولوی تھوڑی ہے، میں اسے مولوی نہیں مانتا، یا اسے کوئی تنقید کر دے، پھر اللہ اس عالم کی 7 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرتے۔ عالم، آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو، آپ نے اپنی قیمت پہچانی نہیں، کیونکہ یہ خانقاہی اجتماع ہے، کل دارالسلام کا اجتماع تھا، پھر بزرگ حضرات محبت بھی فرماتے ہیں ہر جگہ جانا ہوتا ہے، اور جمعہ والدین جو قریشی کا تھا، اس سے پچھلے جمعہ امداد العلوم کا تھا۔ مولانا بہت شفقت فرماتے ہیں جمال مدنی صاحب، میری جگہ پہ جمعہ پڑھاتے ہیں اگر میں نہ ہوں، اور عوام الحمدللہ ان کی گفتگو کو دل کی عطا گہرائیوں سے قبول کرتی ہے۔ اور کوئی بڑے بڑے خطبہ ہیں ان بس نہیں مزاج کو لگتا کوئی تو یہ بھی نہ نہیں فرماتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہاں مولانا عبدالکریم ندیم کے ہاں اجتماع کے اندر میں نے عرض کی، میں نے کہا جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، تحقیق آپ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو اللہ کے نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، تو جس صحابی نے قبر میں اتارا کان لگایا تو آپ کے ہونٹوں کی جنبش سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، اللہم
میں نے پھر ادھر منہ کیا مولانا کی طرف، میں نے کہا مولانا یہ حدیث صحیح ہے؟ مولانا وہ تو رو رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوا، غلطی ہوگی؟ اور میں حدیث ایسے نہیں ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، کفر مبارک کا چادر جو بھی تھی، تو جو ہونٹ کی جگہ یہ ایسے ہو رہے تھے. تو پھر اس صاحب نے کر کے کپڑا ہٹایا، تو پھر ہونٹوں کے ہلنے میں آواز آئی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ دنیا میں آئے امت کا غم، ماں کی گود میں امت کا غم، اما حلیمہ کے حجرے میں امت کا غم، ماں شیمہ کی گود میں امت کا غم، بکریاں چرا رہے امت کا غم، معراج پہ جا رہے امت کا غم، خدیجہ کو رو کے دکھا رہے امت کا غم، عائشہ صدیقہ کے گھر میں روتے آ رہے امت کا غم، سیدہ فاطمہ کے آنسوں کو صاف کر رہے امت کا غم. لیکن امت نبی کے غم سے بے غم. معراج پہ گئے السلام علینا وعلی عباد اللہ، امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے سلام لے کے، اللہ کے سلام لے کے، آخری لمحات زندگی گزر گئی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا. دوست ہم قرآن پڑھیں، اخبار کی سرخیوں میں مزہ آتا ہے، قرآن کی آیتوں میں حضور کی سیرت کو پڑھ کے مزہ آئے. اشتروا به ثمنا قلیلا، جہاں تھوڑے سے پیسے ملے اپنا بھی قربان کرو. باہر کے چکروں میں، ڈالر پاؤنڈ کے چکروں میں مسلمان والے خانے کے اندر پتہ نہیں کیا لکھ کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دل سے، نماز بھی دل میں پڑھ لیا کرو، مسجدوں میں کیوں آتے ہو؟ روزے بھی دل میں رکھ لیا کرو، داڑھی بھی دل میں رکھ لو، ٹوپی بھی دل میں پہن لو، شادی بھی دل میں کر لیا کرو، پیشاب پخانہ بھی دل میں کر لیا کرو، روٹی بھی دل میں کھایا کرو. جب ہر چیز کا اظہار ضروری ہے تو حضور کی محبت کا بھی اظہار ہونا چاہیے میرا، ختم نبوت کے عقیدے کا بھی اظہار ہونا چاہیے. اگر روٹی دل میں نہیں کھا سکتے، وہ اپنی ذات کے لیے ہے تو آمنہ کے لال کے ذات کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، گردن کٹانی پڑے گی. اگر مسلمانوں کی ہمدردی دل میں ہے، پانی دل میں نہیں پی سکتے تو اس ہمدردی کا اظہار اسرائیل مرد آباد اور فلسطین زندہ باد کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ کردار دکھانا پڑے گا میرا. پوری دنیا کے کفر کے ساتھ بغاوت کرنی پڑے گی، پوری دنیا کے کفر کے ساتھ بغاوت، اسلام کے ساتھ حمایت ہے. اور اس کی بغاوت کیا؟ میں نعرے لگاؤں؟ کتنے لگائے؟ علماء نے بھی لگا کے دیکھ لیا، احتجاج ریکارڈ کرا لیے. میں کہتا ہوں اتنا کبوتروں کی پرواز کے اندر اتنا رش دیکھنے والوں کا زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے فلسطین کے حق میں اتنے سے لوگ، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارا ملک تھوڑی ہے. طیب اردگان دامت وفیل فرما رہے تھے لوگوں تم نے بیت المقدس کی حفاظت نہ کی تو یہ نہ ہو خانہ کعبہ ہاتھوں سے چلا جائے. حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں. معراج پر امت کا غم، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، نہ پانی نہ دودھ نہ لسی. بلال عائشہ کو سنبھالنا یہ بھی کوئی نہیں کہا. صدیق میری بیوی اپنی دھی کو میرے بعد سنبھالی اسے رونے نہ، یہ بھی کوئی نہیں. علی میری فاطمہ کا خیال کرنا یہ بھی کوئی نہیں کہا. جبرائیل رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ امت کا غم ستا رہا ہے. محبوب کی وفاؤں کو دیکھ کر خالق کو کہنا پڑا کیوں پریشان میں ہوں نا، تو آ جا تیری امت کا میں رکھوالا ہوں. اور قیامت کے دن یہی جملہ لے کے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ تو نے کہا نہیں تھا تیری امت کو میں نہیں چھوڑوں گا. یا اللہ بیار و مددگار. تھوڑی دیر انسان بیٹھ کے احساس کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا کیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر رہا ہوں. میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کہاں بن رہی ہے؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، یہ تو بنیاد ہے. گھر کے دو دروازے بناؤ، ایک آنے کا ایک جانے کا، یا دو آنے کے. مسجد ہے 3 دروازے بنا لیے، روشن دان کیوں بنائے، کھڑکی کیوں بنائے؟ ایک کھڑکی بند ہو، 15 کھلی ہوئی ہوں، ایک بند ہونا کہتا وہ کھول یار، کراسنگ نہیں. آج 2 دروازے تو کھلے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، باقی ساری کھڑکیاں بند کر رکھی. قرآن کا حق، مسجدوں کا حق، ماں باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، انسانوں کا حق، جانوروں کا حق، پڑوسیوں کا حق. یہ وہ کھڑکی تھی کہ جس سے آپ کے ایمان اور حضور کی محبت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے تھے. ہم نے کھڑکی چاروں طرف سے بند کر رکھی ہے. مسلمان تبلیغ میں گئے 7 ماہ کے لیے،
ناراض نہ ہونا تبلیغ والے کے مخالفت، مطلب جماعت میری ہماری اپنی جماعت ہے، وقت لگاتے ہیں 7 ماہ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بھائیوں سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں. ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، 3 بھائیوں سے لوگ افسوس کر رہے ہیں. پوچھو تو صحیح، میاں تیرے سے تیرے بھائی کا افسوس کر رہے ہیں، تو نے بھی اپنی بھابھی سے بھائی کے مرنے کا افسوس کیا؟ تو جنازے کے اندر سب سے پیچھے میں کونے کے اندر کھڑا ہوا تھا اور نیچے منہ تھا. تیرے سے تو لوگ پوچھ رہے کی میں مویا اور نہ کوئی بس سادہ ساڑھا تعلق کا ہی نہیں. یہ آج سے کہہ رہے ہیں اللہ دا حکم آدھا من ہے من ہے من ہے. تو شکر ادا کر، تیرا دشمن دنیا سے چلا گیا. تو بڑے پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا تھا ادھر تو بڑا میرا کائنات دے دشمن کا ہی. اور کہ خیال کر تیرا پیو دا پتر تیرا بھرا ہے، تیرا خون ہے، تیرا خون سفید تھی گیا حاجی صاحب. پھر لوگ قرآن پہ صلح کرا گئے، فیصلے کرا گئے، صلح کرو قرآن پہ. قرآن پہ صلح ہو رہی، ہاں دل چ سارے رنج کٹ دیو نے کٹ دیتے. آپس سے گلے ملو، جب گلی ملا پھر کان میں کرے بچ کر بھی جاؤ تھوڑا خیال کری، خیال کری میرے بارہ چنا بھی ملے. یہ تو قرآن پہ فیصلہ ہوا تھا، یہ تھی غلامی رسول. ناد خان بھی تو کہتا مکے وچ سونا آیا، رب دی بولی بولدا جیڑا او دے نال ہو جاوے او قدر ہی ڈولدا ہے. سارے ڈولے ڈولے پڑے، یہ تو ڈولے چھا کے چوہے پڑے سارے. ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو، دوسرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، پھر بھی زندگی ڈاما ڈول ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سی گستاخی ہو جائے، تم کرسی اٹھا کے زمین پہ پھینکو گے. میں گستاخی کروں تمہیں برداشت نہیں، تم گستاخی کرو خدا کا جب برداشت ہے. یہ جتنی پیاری صورتیں چمکا کے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے. میرے تو ہلا کے رکھ دیا. اللہ نے بھی فرمایا مدینے میں فوت ہو جو نکال کے پھینک دیتے باہر. یہ اتنے اتنے بڑے شیشے لگا کے بیٹھے ہوئے اور توڑ دو ان پتھروں کو، جرمانے دے دینا. بے غیرت، تجھے تو ہمارے علاقے کے اندر رہنے کا حق کوئی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گستاخ ہے. ایک 50 اور 100 روپے کے پیچھے اس کھیتی کو اجاڑ کر گئے تھے، اور تم سب سے بڑے بے شرم ہو. اتار دو اپنی پگڑیاں، تمہیں حق ہی نہیں مدینے کا لال رومال پہننے کا، چٹا رومال پہننے کا. تمہیں حق ہی نہیں مدینے کی تسبیح لینے کی، مدینے کا سرما آنکھوں میں لگانے کا. سرمے سے محبت ہے، جس کی برکت سے سرمے کے اندر برکت آئی، اس کی کردار سے نفرت. رومال چائنا میں بنا، مدینے سے ہو کے آئے چومتے ہو. دوستی جو مدینے والے کے قدموں سے ملی اسے گلی کے اندر بولتے ہو. قسم چاہو مولوی کو بیٹی دیتے ہو رشتے خبر آدھا پتر کیوں نہ ہوئے. مولوی بن گیا مولوی، دیدی روٹیاں مانگیا پائیں دیتے مولوی کو ڈینڈا بھی. یہ سارے بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں طلاق ہوئی ہے، یہ سارے بیٹھے ہیں. ہر سال نیا ماڈل ماشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر آ رہا ہے. ایسا تو بھوکا کوئی نہیں مرے یار. مولوی صاحب ہنسنے کی بات نہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے پیاروں. دنیا کی مغربی تہذیب اور تعلیم نے اسلام کی تعلیم کی کرنوں کو بجھا کے رکھ دیا. یہ کوئی تعلیم ہے؟ پینٹ پائی ہوئی چوتڑوں سے نیچے اتر رہی ہے، ادھر بھی ہاتھ ڈال کے سامنے بھی، ادھر بھی ہاتھ ڈال کے سامنے بھی. ہنسنا نہیں میری تقریر، میں دل کا دکڑا سنا رہا. ابھی میرا کچھ دنوں میں آسٹریلیا کا دورہ، محلہ سے بتاؤں گا کہ جمعوں کی آپ نے ترتیب. میں ساؤتھ افریقہ سے بھی ہو کے ہے. 2% مسلمان ہیں. میں نے کہیں 2% مسلمان، 98% عیسائی. میں 14 دن رہا، 36 جگہ 37 جگہ بیان کیے، اتنی شہروں کے اندر گیا. میں نے کہیں بھی تو گانے کی آواز نہیں سنی. اور 2 مہینے میں تمہارے پاکستان میں، اپنے پاکستان میں پھر میں نے کہیں بھی تو قرآن کی آواز نہیں سنی سوائے جلسوں. 100% مسلمان ہیں. میں نے کہیں بھی یہ نہیں سنا بھی اپنے جوتوں کی حفاظت کرنا. عیسائیوں کا ملک. میں نے یوں کہیں نہیں سنا کہ موبائلوں کی حفاظت کرنا. یہ پیر سیف الرحمان صاحب فوت ہوئے تھے قصبہ کے محمود کوٹ کے اندر، پتا ہے آپ کو؟ جنازے کے بعد 29 لوگوں کے موٹر سائیکل چوری ہوئے تھے. 29 لوگوں. یہ میں روحیلا والی کے پاس بیان کر کے آیا. جس لڑکے کے ابا جان فوت ہو، اس کے سر پہ پگڑی باندھی. کہنا مولوی صاحب کو ہے ظلم. لوگ پتہ نہیں میرے سے کون افسوس کر کے میری جیب میں سے موبائل نکال کے لے گیا.
یہ تو جنازوں میں حال ہے، شادیوں کا تو چھوڑو میرے پیارو، ہے اتارے غلام رسول۔ نہ مولوی صاحب اللہ کی کا ایسی نایاب مسجد ہے ہماری، تو یہاں چار چار مربع بیچ کر بھی وہ ویسی مسجد نہیں بنتی ہوگی، نہ کوئی تالا، نہ کوئی چابی، نہ کوئی گھڑی، سارا سسٹم کھلا کہ مسلمان ہم کیا دنیا کو دکھائے۔ دنیا ہماری مثال تو یہ ہے، بازار میں لگی ہوئی ریڑی اور جمعے کی اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتر گھر چھتی آرام دے، تین پتہ نہیں پیو نو جمعہ پڑھاونا ہے۔ پتر دوڑا دوڑا آیا، ریڑی سجی پڑی ہے، انہیں کہا گاہ کی نکلے گی، میں نو آمن دس میں پیشاب بھی کرنا ہے جی، لنگا شریف بھی کھانا ہے، عبدالرحمن دی مجلس کرے، رش ہو سی نا پترا، دھیان نال ایسو دا انہیں دا، ایسو گھٹ کا ہی نہیں بیچنا۔ اس نے تو یوں کر کے نظر ڈالی، اے انہیں دا گھٹ نہیں بیچنا۔ اب بچہ تھا، ننھا پھول تھا، وہ تو ابا کی ریڑی پہ کھڑا ہوا، اور اس نے جب سودا بیچا، پیو آیا، انہیں مکرا کرا پڑ منہ پر مارا، حرام دیا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے۔ انہیں کہا ابا کیا دیا؟ انہیں کہا حرام دیا، تینوں گاہ کی کوئی نہیں کرنی آتی، دکانداری نہیں کرنی آتی، میری ریڑی بجا کے رکھ دیتا ہے۔ شامی میں منڈی والے کتوں پیسے دینا؟ انہیں کہا ابا کیا ہوا جو تو نے بتایا دیا؟ کہ نہیں بیٹے، بتانا کچھ اور تھا، دکھلانا کچھ اور تھا، پہنچانا کچھ اور تھا۔ انہیں کہا ابا کیا؟ کہ پیسے پورے لینے تھے، اوپر مالا مال دکھانا تھا، جو نیچے پڑا یہ بچانا تھا۔ آج کے بعد میری ریڑی پہ کھڑا نہ ہونا، یہ تو ایک تھپڑ پر شامی آ کے میں تیری منڈی رگڑ سا، تیری ماں کو لے مروے سا کھن لے، حرام دے، تم میری کاکی دا بیڑا غرق کر دیتا۔ جب باپ بیٹے کو یہ محبت اور یہ دین سکھائے تو مولوی کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے گھر۔ مولوی ہوتے کی کرنا ہے؟ فجر دی نماز تو بعد پڑھنا آنا ہے، 5 منٹ لوگ تو ماں ابو بھی کھڑکا دیں، حضرت جی چھٹی جا کرو، اسکول دیر ہوتی پئی ہے، ماں پیسے لگے نا، میں تمہاری منڈی رگڑی جاتی ہے نا، یہاں تو تمہیں فری میں پڑھایا جاتا ہے۔ تم بھی وہیں سیدھے ہوتے ہو جب پیشاب کرنے کے بھی تمہارے بچوں سے 10 روپے لیے جائیں۔ ہم سال میں ایک مرتبہ چندہ کروا مدرسے کا جلسہ کروا کے چندہ مانگے، تمہاری منت حق تمہارا تھا، منت ہم نے کی، تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تمہیں قرآن کے اندر فضیلتیں سنا سنا کر، نبی کی حدیثیں کی سنا، وعیدیں سنا سنا کر، فضائل سنا کے، رو رو کے لاکھ لاکھ روپے جلسے پہ خرچ کر کے 40 30 35 ہزار خطیب کو پیسے دے کے اپنے کو لوگو زکات فرض ہے اور نالج بھی تو روڑ نہیں ہے، تسی سانو دے جو کم آوے گی، اس پر تم نے کہا جلسہ نہیں پنن دا کم سارا کیتا ہوا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، اجتماع ہے آپ کا انشاءاللہ تعالی، چلو گے کہ اگلے سال ہے آپ کا بھائی؟ ہو جن کا ان کے لیے دعا کرنا، اللہ جامع خیر لے کے آوے خالی نہ آوے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے دین کے کام کی رکاوٹ تبلیغ والے ہیں، دین اللہ کا پوری دنیا میں عام ہو جائے، رکاوٹ تبلیغ والے ہیں۔ تبلیغ والوں کیوں آنکھیں اٹھ گئی؟ یہ کیا صاحب کہہ رہے ہیں کینیڈا ہم جاویں، ویسٹ انڈیز ہم جاویں، اور کہ رکاوٹ؟ فرمایا نہیں، تم میری بات نہیں سمجھے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہو مسجد کے اندر دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے زندگی میں کیسے آ جائے، چلیے مسجد میں، اور مسجد کے اندر کہہ رہے زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائی، کرنے والے اللہ ہیں، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، اولاد سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں، مال سے اللہ ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ پر بھی نہ پڑ جائے تو کہتا ہے مال ہے ہی نہیں، کتنے لے آواں، پیسہ ہوگا تو یوں کروں گا۔ فرمایا بتاؤ اگر تمہارا صرف جماعت والوں کا یقین بن جائے کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے میرا۔ اسی لیے کہتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، بڑوں کے پاس بیٹھنے کی مثال وہی ہے جیسے عطار کے پاس بیٹھنے کی مثال ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 80% ہماری زندگی، ہماری نسلوں کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال مال آنا بند ہو گیا۔ 10% ہماری نسلیں بکھر گئی اس وجہ سے کہ ان کے حلق کے نیچے بے نمازیوں کے ہاتھوں کا جانا شروع ہو گیا۔ 10% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ ہمارے بچوں نے دین کے حلقوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جی آپ کے سامنے مولویزم سے نفرت کیوں ہے؟ پوری دنیا کا گھر تمہارے سے کیا، تمہارے کو تو پا تمہارے تم بھاگ جاؤ وہاں پہ۔ میری باتیں جٹ کی سیدھی سادھی، اگر کوئی کافر ہوا خارج کر دینا دروازے بند کر لیں گے، یہ ٹکر مولوی کا سینہ ہی تان کے لیتا ہے۔ ختم نبوت کی پگڑی کی عزت کی باری ہے، کون تمہیں نظر آئے گا؟ دفاع صحابہ
ناموس صحابہ پر مٹنے والے علماء پاکستان کے استحکام کے لیے سرزمین پاکستان پر یہ سارے کتے بلے جن کو تم ووٹ دے کے کامیاب کرو گے، سارے نہیں کہہ رہا، بہت سارے صحیح ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن حضرت میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولانا محمد عمر صاحب پالن پیر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں تبدیلی 5 سال ایک اقتدار دوسرا کر گیا، چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، کردار بدلنے سے تبدیلی آئے گی، یہ تو بلے ہٹا رہے ہو، باندر بٹھا رہے ہو، باندر بٹھا رہے ہو، سور ہٹا رہے ہو میرا مولانا۔ جس کو اپنی علاقے کے ووٹ دینے والی بیٹی کی عزت کا خیال نہ ہو وہ انسان ہے؟ وہ تو کل انعام میں بل ہم اضل ہے۔ ابھی سارے ناراض مت ہونا، اگلی بات کہہ دوں، یہ سارے میرے محسن ہیں، ایم پی بھی ایم این نے سارے ہمارے اپنے، اللہ کرے ان کو اللہ پھر عزت عطا فرمائے، لیکن انشاءاللہ تمہیں یہ ہر موسم میں نظر آئیں گے، گندم کی فصل سال میں ایک مرتبہ، کماد سال میں ایک مرتبہ، یہ تمہیں روزانہ نظر آئیں گے کسی کی بیٹھک میں، اور تم بھی بے شرم ہو، ناراض نہ ہونا، میرا آج آپ سے کھڑی کھڑی باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ساڑھے ورگا مولی آوے نا، اے بچے قرآن پڑھ پڑھ کے جس کی گاڑی کے لشکارے ہماری آنکھوں پہ پڑ چوری صاحب ایدا چوری صاحب ایدا اب مینوں اے بخشوان گے مولانا۔ انہوں نے تو صبح اپنے گھر کے کتوں کو بھی چھوٹے گوشت کا ناشتہ کرایا ہے، یہ تو گھوڑے کو بھی مکھن کے پیڑے دے کے آئے ہیں، ان کو بٹھا پیچھے، اور جن کو بقرہ عید کے بعد 8 مہینے ہو گئے چھوٹا گوشت نصیب نہ ہو ان کو بٹھا آگے، گتھے ہوئے میٹھے نونے چاول کھوا اونا نو، بکرے دے گوشت کھوا اینا نو، او کھا کے دعاواں کرن خدا قبول کرے نہ کرے، کھا کے ڈکارا مارا اللہ قبول فرما لے سی میرا۔ یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے، ایتھے اتھے گل نہیں چلنی۔ 2 کشتیوں میں سوار کے ٹانگیں چرتی ہیں، ہماری ٹانگیں چر رہی ہیں، کھلے اتھو بھی کھلے اتھو ہی پیرے، ہم نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ رمضان المبارک شروع ہوگا، سیرت کے پروگرام ہو رہے ہیں، 12 ربیع الاول کے پروگرام ہو رہے ہیں، کون سیرت سمجھا رہا ہے؟ میں وہ جیسے سیرت کے لیے بے نہیں آتی، سیرت کے عنوان پہ وہ گفتگو کرے جس کا نہ کردار سیرت کا نہ لباس سیرت کا، وہ ہمیں سمجھائے گا حضور کی سیرت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک نمونہ ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔